السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں یہ بات مشہور ہے کہ شادی کی پہلی رات جنسی عمل کی رات ہے، لہٰذا وہ جنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے صحیح و غلط، درست و نادرست کی تمیز کے بغیر تمام ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ یورپ و امریکہ اور دیگر اقوام مغرب کی میگزینیں خرید کر ان کے جنسی مضامین سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یورپ والوں میں شرم و حیا اور غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ کچھ لوگ جنسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز، فلمیں اور سیڈیز دیکھتے ہیں۔ یہ بھی نہایت گندا اور غلط طریقہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس موضوع پر دینی کتابیں دستیاب نہیں ہوں گی تو عوام مذکورہ وسائل و ذرائع کا سہارا لیں گے۔ علماء کرام کی اس معاملے میں خاموشی اور کوتاہی نوجوانوں کو ان منحرف راستوں پر لے جائے گی جس کا انجام نہایت ہی بھیانک ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد، بلکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کا مقصد بھی نوجوانوں کو صحیح جنسی تعلیم دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ کر جنسی تعلیمات اسلامی طریقے سے حاصل کر سکیں گے اور آپ ضرور مغرب کی گندگی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ ضرور دینا ہے۔ آپ لوگوں کے بنا ہم ادھورے ہیں، کیونکہ ہم یہ ویڈیوز بڑی محنت کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ صرف اور صرف صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ لوگوں تک مکمل صحیح اسلامی طریقے سے جنسی معلومات پہنچ سکیں اور وہ گناہوں کی دلدل سے بچ سکیں اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شریک ہو سکیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی رائے کمنٹ کی صورت میں ضرور دینی ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ ہم اس میں مزید بہتری لا سکیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر بھی کرنا۔ جزاک اللہ۔ دلہن کے گھر میں آنے کے وقت کے احکامات۔ نکاح و رخصتی کے بعد جب دلہن گھر میں آئے تو دلہن کا ہاتھ پکڑ کر یہ دعا پڑھے، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے۔ دعا عربی میں ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ لوگوں کو سنائے دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادتوں کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی نیز بری عادتوں کی برائی سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے برائی دور کر دے گا اور اس کے گھر میں اس عورت کی نیکی پھیلائے گا۔ شب زفاف کے آداب۔ جس وقت تنہائی حاصل ہو اور آپس میں شہوت غلبہ کرے تو صحبت سے پہلے بسم اللہ 3 بار، سورہ اخلاص اور معوذ 3 پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ کر فعل انجام دے۔ دعا یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان دور رکھیے، اور جو کچھ لڑکا لڑکی ہمیں نصیب کریں اس کو بھی شیطان سے دور رکھیے۔ پھر جب فارغ ہونے لگے تو دل ہی دل میں یہ دعا پڑھے: اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ تو حدیث کے مطابق اگر اس جماعت سے فرزند مقرر ہو تو ہرگز اس کو شیطان ضرر نہ پہنچائے۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جماع کے وقت یہ دعا نہ پڑھے تو مقرر شیطان کو دخل ہوتا ہے، اور اسی سبب سے اولاد میں فساد اور تباہ کاری ہوتی ہے۔ صحبت کے وقت مرد اور عورت بالکل جانوروں کی طرح ننگے نہ ہوں، بلکہ ننگے ہو کر صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اور بیوی کو سر سے پاؤں تک چادر یا کسی کپڑے سے ڈھانپ لیا کرتے تھے، اور آواز پست کرتے تھے، اور بیوی سے کہتے تھے کہ وقار کے ساتھ رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص جانور کی طرح اپنی زوجہ پر نہ جا پڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ پہلے بوسوں کی نار اور آہستہ آہستہ بات چیت سے آمادہ کرے۔ جب مرد کو انزال ہو جائے تو فوراً نہ ہٹے، بلکہ آرام سے ہٹ جائے۔ تو جماع کا فطری طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقہ پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد اس کے اوپر الٹا لیٹے، تو اس طرح مرد کے جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا۔ اسی طریقہ میں زیادہ راحت اور آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ نیز استقرار حمل کے لیے بھی یہ طریقہ مفید ہے۔ شیخ الرئیس حکیم ابو علی سینا نے بھی اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسند بتایا ہے۔ شیخ کے نزدیک جماع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی بھی مرد کے عضو میں باقی رہ کر متعفن اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ مباشرت سے فراغت کے بعد کا عمل۔
صاحب شریعت الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وقت منی کا کوئی قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے تو سوزش و خم پیدا کرتا ہے، اس لیے آپ سب اس چیز کی پابندی کریں۔ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن جان کی حفاظت بھی لازمی ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بیوی سے ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن فارغ ہونے کے بعد فوراً ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے کیونکہ اس سے بخار آنے کا اندیشہ ہے۔ اتنی دیر تک رک جائے کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے اور پھر جا کر دھو لے۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ مباشرت کے بعد پیشاب کر لو، نہیں تو کسی لامرض لاحق علاج میں مبتلا ہو جائے گے جس کا علاج بھی نہیں ہے، مطلب صاف موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ بعض تجربہ کار لوگوں کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہوا ہو تو وہ بغیر غسل کے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، نہیں تو اندیشہ ہے کہ لڑکا دیوانہ اور بخیل پیدا ہوگا۔ اسی طرح ایک بار صحبت کر چکنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ اگر اسی وقت صحبت کرنے کی خواہش ہو تو دونوں غسل کے بعد مصروف ہوں، ایسا کرنا افضل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے اور ایسا دوبارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ درمیان میں وضو کرے، اگر آپ غسل نہیں کر سکتے تو کم از کم وضو ضرور کر لیں اور پھر شروع ہو جائیں۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک بار صحبت کرنے کے بعد یا احترام ہو جانے کے بعد صحبت کرنا چاہے تو اول اپنے عضو کو دھو ڈالے یا پیشاب کر لے، یا ان دونوں باتوں میں سے ایک کے کرنے کے صحبت نہ کرے۔ اتباع کی تحقیق ہے کہ مجامعت کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے تنفس یعنی دمہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معدہ پر ہونے کی صورت میں جمع کرنے کو منع کیا گیا ہے، یعنی جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس وقت جمع نہیں کرنا چاہیے، مطلب خالی پیٹ جمع کرنا بہتر ہے، کیونکہ جب معدہ پر ہوتا ہے تو جمع کی حرارت سے خشکی پیدا ہوتی ہے اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قسنیہ میں کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے بدن کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ صاحب شریعت الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت کے وقت عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے کیونکہ اسے اندیشہ ہے کہ اولاد اندھی پیدا ہو۔ مسئلہ کی روح سے اگرچہ شرمگاہ کو دیکھنا مباح ہے، عورت اور مرد ایک دوسرے کے ہر حصہ کو دیکھ سکتے ہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث نے اپنی کتاب بستان میں لکھا ہے کہ صحبت کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، ایسا کرنے سے اندیشہ ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہو۔